حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ وہ تحریف فرما دیے ہیں۔ بے شک جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے ارادہ اس نے کیا یہ نیکی کروں گا لیکن وہ نیکی نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے ارادے پر بھی ایک نیکی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک بندے نے نیک عمل کیا ہی نہیں، صرف اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے اچھا عمل کرنا ہے، تو صرف اس اچھے ارادے پر بھی، اس اچھا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی تیسرے بات میں ارشاد فرمایا جب وہ بندہ نیک عمل کر لیتا ہے، ارادہ کیا نیک عمل کرنے کا اور اس کے بعد وہ نیک عمل کر لیتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک عمل کا ثواب ایک گنا نہیں رکھا، کم از کم اس بندے کو 10 گنا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ 10 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے گا، اور زیادہ کی آگے جو بیان فرمایا وہ 700 پر، اور 700 بھی آخری حد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اور فرمایا کہ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا گناہ کروں گا، اب وہ گناہ کر نہیں سکا، تو اس گناہ نہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی طرح 10 نہیں بلکہ صرف ایک گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک گناہ ہی اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ نیکیوں کی صورت میں 10 سے شروع کرتا ہے اور 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب گناہوں کی باری آتی ہے تو ایک گناہ پر صرف ایک گناہ ہی لکھتا ہے، 10 گنا گناہ نہیں لکھتا، جب 700 گنا تک اس کو گناہ نہیں دیے جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نیک اعمال کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے بعد کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے اعمال کا وزن ہوتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں اور گناہ ہیں یہ برابر ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کل قیامت کے دن قانون یہ ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا کہ جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کو جنت میں لے جایا جائے اور جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کو دوزخ میں لے جایا جائے۔ لیکن وہ بندہ ایسا ہوتا جتنی اس نے پوری زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوں گے تو نیکیاں اور گناہ اس کے برابر ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جس طرح فیصلہ فرما رہا ہوگا، کچھ کو جنت میں بھیج رہا ہوگا، کچھ کو دوزخ میں بھیج رہا ہوگا، لیکن یہ منفرد عمل ہوگا، منفرد فیصلہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ اب اس کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے؟ اتنی دیر میں ایک اور فرشتہ حاضر ہوتا ہے جس کے پاس اس کے دنیا میں کیا ہوا ایک عمل ہوگا کہ جو اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہوگی، اپنے والد صاحب کو کچھ کہا ہوگا، اف کا لفظ کہا ہوگا، تو یہ عمل اس کا لایا جائے گا اور گناہوں میں ڈال دیا جائے گا۔
اب گناہ والا عمل زیادہ ہو جائیں گے. وہ صرف ایک لفظ کو شامل کرنے کی وجہ سے جو فرشتے لے کر آئیں گے لفظ اوف کو لائیں گے تو وہ گناہ والے عمل زیادہ ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ سنایا جائے گا اس آدمی کو دوزخ لے جایا جائے, جہنم کی طرف لے جایا جائے. اب یہ بندہ جب دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو فرشتوں سے عرض کرے گا ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جائے, ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا جب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کے بارے میں, تمہارے گناہ زیادہ نکلے ہیں تو دوبارہ کیوں آئے ہو حساب کرانے کے لیے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے پتا ہے میرے گناہ زیادہ ہیں, لیکن یہ جو میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے دنیا کے اندر, تو اب میں دیکھ رہا ہوں جہاں میں دوزخ میں جا رہا ہوں میں اپنے والد کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی دوزخ کے اندر لے جایا جا رہا ہے. اس لیے میں یا اللہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو نیک اعمال ہیں یا جو میرے گناہ ہیں میرا فیصلہ ہو چکا ہے, میں یہ چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں دوبارہ یہ فیصلہ یہ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے والد کو جو گناہ ہیں وہ بھی میرے اوپر ڈال دیے جائیں اور مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے اور میرے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عجیب کلام کرنا بڑا ہی پسند آئے گا کہ دیکھو یہ دنیا میں اپنے باپ کا نافرمان تھا, لیکن آج آخرت کے ساتھ یہ اس قدر اس نے سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور اپنے والد کی گناہوں کو بھی اپنے اوپر ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو محبوب جانتے ہوئے اس کے عمل کو پسند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا اپنے والد کا ہاتھ پکڑ. پہلے تو فیصلہ یہ تھا کہ تیرا والد بھی دوزخ میں جا رہا تھا, تو خود بھی دوزخ کی طرف جا رہا تھا, اب میرا رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ جاؤ اپنے والد کا ہاتھ پکڑو, خود بھی جنت میں چلو جاؤ اور اپنے والد کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مثال ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کی مثال ہے. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو اس طرح بھی بخش سکتا ہے, اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے, اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کا سبب بنا سکتا ہے. اسی طرح ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو کس طرح معاف فرماتا ہے. ایک بندہ ایک تحریر لکھ رہا تھا, یہ جو آپ سے قلم سے لکھا جاتا تھا پہلے دور میں, اب نہیں لکھا جاتا. پہلے دور میں سیاہی کے ساتھ قلم کے ساتھ کوئی بھی تحریر ہوتی تھی وہ لکھی جاتی تھی. ایک بندہ قلم سے لکھ رہا تھا, اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مکھی آئی ہے اور اس مکھی نے وہ جو تازی سیاہی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بیٹھ کر اس کو سیاہی کو پینا شروع کر دیا. یہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو مکھیاں بیٹھتی ہیں مختلف جگہوں پہ, اور وہ جو سیاہی کے اوپر آ کے وہ مکھی بیٹھی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ مکھی بیٹھتی ہے, تو یہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے قلم روک لیتا ہے کہ مکھی بیٹھی ہے سیاہی پی رہی ہے, تھوڑی دیر اس کو پینے دو, اس کے بعد وہ مکھی اڑ کے چلی جاتی ہے. اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ لکھنا شروع کر دیتا ہے, دوبارہ اپنی تحریر جو بھی لکھ رہا تھا کاپی پر یا تختی پر وہ اپنی لکھنے شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کا بندے کا سلسلہ تمام ہو جاتا ہے, وہ بندہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے. تو کسی بندے نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. اس بندے نے عرض کیا کہ میری پوری زندگی کے اعمال میں وہ جو میں نے اچھا سلوک کیا تھا ایک مکھی کے ساتھ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے میں قلم روک لی تھی کہ مکھی پی رہی ہے تو اس کو پینے دیا جائے, تو میری پوری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا مکھی کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے, اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے.
کہ گناہگار عورت وہ باہر جنگل کے اندر سے گزر رہی ہے. اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کو پیاس لگی تھی، گرمی کا موسم تھا. اس نے وہاں پانی پیا اور پانی پینے کے بعد جب واپس ہونے لگی تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جس کو ہم کتا کہتے ہیں، ناپاک جانور ہے، وہ گارے کے اندر منہ مار رہا ہے. یہ بھی حدیث کے اندر ذکر آیا ہے، گارے کے اندر منہ مار رہا ہے. اس گناہگار عورت نے خیال کیا کہ مجھے جس طرح بڑی پیاس لگی تھی اور میں نے پانی پیا ہے تو اس جانور کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، اس کے لیے بھی پانی کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کے پاس رسی بھی کوئی نہیں تھی، اس کے پاس برتن بھی کوئی نہیں تھا. اس نے کیا کیا، اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس دور میں یہ جس طرح ہمارے آج کل جوتے ہوتے ہیں، بوٹ ہوتے ہیں، اس طرح ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے سے بنا ہوا، اس کے پاس موزہ تھا. اپنے موزے کو اس دوپٹے کے ساتھ باندھا اور باندھ کر اس موزے کو کنویں کے اندر لٹکا کر وہ جو تھوڑا سا پانی نکلا وہ اس کتے کو پلا دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے گناہ کو نہیں دیکھا کہ یہ کتنی گناہگار ہے، بلکہ اس کا وہ عمل دیکھا کہ اس عورت نے آج اس کتے کے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، اس نے اس جانور کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت عطا فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو اپنے بندوں پر فرماتا ہے. یہ اس کی زندگی کے اعمال میں سے کوئی عمل اس کا بندے کا پسند آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان کے گناہوں کو جب معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر جنت کی صورت میں ان کو صلہ دے دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک مثال جنت میں داخلے کے حوالے سے وہ جو بیان یہ کی جاتی ہے جس میں جنت کا تذکرہ آتا ہے. ایک بندہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ایسا عمل ہے جو بالکل آخری وقت میں پیش آئے گا. یعنی جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے تو یہ سارے کے سارے جنہوں نے جنت میں جانا تھا وہ جنت میں چلے گئے، جنہوں نے دوزخ میں جانا تھا وہ دوزخ میں چلے گئے. ایک بندہ جس نے جنت میں جانا تھا، سب سے آخری بندہ جس نے دوزخ سے نکلنا ہے اور جنت میں جانا ہے، سب سے آخری بندہ رہ جائے گا. وہ دوزخ سے نکلے گا جس طرح ایک جانور رینگ کا بالکل آہستہ 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 وہ دوزخ سے نکلے گا اور جنت کی طرف بڑھے گا. آہستہ آہستہ وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا. تو جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا تو اسے جنت سے آوازیں آ رہی ہوں گی. اس کے ذہن میں آئے گا کہ سارے لوگ مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے ہیں، تو اب جنت بھر چکی ہے، جنت میں کوئی جگہ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے، جنت میں تو کوئی جگہ نہیں رہی، جنت تو بھر چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر اس بندے سے مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا جس کا حدیث پاک کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اس عمل سے مسکرائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوں گے اور وہاں پر یہ ارشاد فرمایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا اور اس کا 10 گنا اور حصہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے. یہ اندازہ کر لیں یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنی پوری دنیا ہے اس پوری دنیا جتنا اور 10 گنا اس کا اور یہ سارا شامل کیا جائے تو یہ 11 گنا بنتا ہے، 11 زمینیں بنتی ہیں. تو فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آخر میں حدیث پاک کے آخر میں بیان کیا گیا کہ یہ جنت والوں میں سب
سے جو ادنا درجے پر ہوگا، سب سے جو آخری درجے پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو انعام ملے گا، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، اور اس قدر جو سب سے گناہگار بندہ ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر 11 زمینوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جگہ رکھی ہے۔ اس سے بندہ سوچ لے کہ اگر 100 بندے ہیں تو 100 برابر تو نہیں ہے، ان میں سے نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ اگر 1000 بندہ ہے تو ان میں سے کتنے نیک لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں تو ان میں سے کتنے نیک لوگ ہیں۔ ان کے درجات اسی قدر بڑھتے جائیں گے، اسی قدر ان کے اعمال میں، نیکیوں میں اضافہ ہونے کی صورت میں ان کو جنت میں جو درجہ ہوگا وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔